اس سطح پر نہ لے آئیں کہ عامیانہ لوگوں کی باتیں، عامی لوگوں کی باتیں کا ہدف ضرور بن جائے. ایک عظمت کے ساتھ ہو، جس کے دل میں طلب ہے وہ آئے، اور طلب کے ساتھ جس طرح کے توپ کاپی میں اتنی صدیوں سے ہے، تو اس کو کیا عامیانہ پن بنا اس میں، یا کوئی کمرشلزم آیا ہے اس میں؟ تو اسی طرح شان و شوکت کے ساتھ اس کو رکھنا ضروری ہے. بہت خوب. ہمارے جیسے شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا، کنٹرول پینل سے انہوں نے مجھے بتایا کہ امہ گلوبل ریلیف کی ٹیم جو ہے وہ بہت جلد روانہ ہو رہی ہے، اور اگر آپ میں سے بھی کوئی لوگ اس میں ساتھ جانا چاہیں تو وہ جا سکتے ہیں، اور اس میں اپنا نام بھی لکھوا سکتے ہیں، بطور ڈسٹریبیوٹر کے یا ہیلپ کے بھی شامل ہو سکتے ہیں. اور اس میں کوشش کی جا رہی ہے کہ جلد از جلد جو وعدے کیے گئے ہیں انہی کے مطابق ہی مقامات پر پہنچایا جائے. اور جو ہاٹ لائن کا عمران بھائی نے کہا، تو صاف ذرا فون لائنز تو موجود ہیں، وہ لائنز آپ اس کے سامنے موجود رہتی ہیں. جو بھی دوست تعاون کرنا چاہیں ان کے لیے اب بھی لائنز کھلی رہتی ہیں، وہ تعاون کر سکتے ہیں اور رابطہ فرما سکتے ہیں. حضرت محترم نبیل صاحب نے یہ سوال کیا برمنگھم سے کہ کسی مبلغ نے یہ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج شریف پر تشریف لے گئے تو وہاں پر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لہجے میں، انہوں نے تو لغت کا لفظ استعمال کیا، لہجے میں آواز سماعت فرمائی، جبکہ جو عام طور پہ وہ کہتے ہیں ہم اپنے علماء سے یہی سنتے آئے ہیں کہ انہوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لہجے میں آواز سنی کہ اللہ پاک صلاۃ پڑھ رہا ہے. اس جملے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے یہاں معراج شریف کی نشست میں جب معراج شریف پر بات ہو رہی تھی تو امام زرقانی کے حوالے سے مواہب الدنیا اور انوار محمدیہ جو خلاصہ ہے اس کا مواہب الدنیا شریف کا، امام زرقانی اور حضرت شیخ محمد بن اسماعیل لبانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے یہ بتایا تھا کہ لہجہ جو ہے حضرت ابوبکر صدیق کے لہجے میں آپ کو بلایا گیا. یہ بات میں نے بالکل، مجھے یاد ہے، میں نے باقاعدہ انوار محمدیہ شریف جو ہے وہ ملخص ہے اس کی مواہب شریف کی، تو اس کے حوالے سے میں نے یہ بات سنائی تھی. لیکن پھر میں یہ کہوں گا کہ اس بات پر اہل سنت علماء کا الجھ جانا کہ لہجہ کس کا تھا، تو امام زرقانی جب کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کا تھا لہجہ، اور اگر اس کو کوئی کہہ دے کہ ان کا نہیں تھا اور حضرت علی کا تھا تو یہ بات غلط ہوگی. ٹھیک ہے، اگر کوئی روایت ایسی پختہ ان کے پاس آتی ہے، یعنی جیسے زرقانی ایک مضبوط سیرت نگار ہے اور ان پہ ساری دنیا اعتماد کرتی ہے، سیرت کی باتوں میں مواہب شریف کو ایک سند حاصل ہے، تو ایسی مضبوط بات دوسری آ جاتی ہے تو وہ بھی سن لیں. اس میں یہ ضرور کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہے، ایسا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ بات ضرور دیکھیں آپ کہ لکھنے والا جو ہے وہ کون ہے، غلو کرنے والا کو بندہ ہے، روافظ ہیں یا اہل السنہ والجماعہ ہیں، اور جو دیانت کے ساتھ بات لکھتے ہیں وہ ہیں. یہ بات، اور وہ صرف لغت کی یا لہجے کی بات نہیں ہے، آگے باقاعدہ یہ بات لکھی ہے کہ جس سے سب سے زیادہ مانوس ہیں ان کے لہجے میں آپ کو بلایا گیا. وجہ یہ ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ کے ہاتھ میں کیا عصا، تو بات شروع کی گئی اس چیز سے جو سب سے قریب تھی اور مانوس تھے. یہ پوری تقریر کی ہے امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ پوری تقریر ہے، اور علامہ نبھانی کی بھی ہے. تو وہ پہلی بات جیسے میں نے کہی نا کہ اس طرح کے الجھاؤ میں شان ایک قسم کی ذہنوں سے کم ہو جاتی ہے. تو یہ کوئی بات اس زمرے میں آ جاتی ہے کہ ایک آدمی ادھر کھڑا ہو جائے تو دوسرا اس طرح کھڑا ہو جائے، یہ اس طرح کی بات نہیں ہے. یہ مرتبے کی بات ہے، عظمت کی بات ہے. آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے اس کا؟ دیکھیں کہ ایسی مضبوط کتاب میں جیسے مواہب الدنیا شریف ہے، تو ایسی مضبوط کتاب میں اگر اس کا بیان ہے تو اس کو کرنا چاہیے، اس کو بھی بیان کر لیں. جی، تو اگر لہجوں میں بات ہی قدرت کرتی ہے تو دونوں کے لہجوں میں کرے تو کیا حرج ہے؟ سبحان اللہ. محبوب ہیں سرکار کے، دونوں دوست ہیں سرکار کے، قریبی ہیں، دونوں سے موانست ہے، مگر بات ثبوت کی ہے. یہ نہ ہو کہ وہ بیان بے ثبوت کر کے پھر حضرت صدیق اکبر والی بات کو توڑنے کی کوشش کریں. یہ وہ بدمزگی ہے جو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ لوگ اس طرح کی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جزاکم اللہ. محمد حسان صاحب نے برمنگھم سے حضرت پوچھا، ہمارے صرف 2 سوال ہیں اور 2 منٹ ہی ہمارے پاس باقی بھی ہیں، جی تو ہم انشاءاللہ آج سارے سوالات مکمل ہمارے ہو گئے ہیں. ماشاءاللہ.
جی 2 منٹ میں نے عرض کر دیا ہے۔ ہر جو کہتے ہیں کہ یہاں پہ جب روزہ رکھتے ہیں اور پھر یہاں سے فلائی کر کے پاکستان جاتے ہیں تو اس میں ایک روزہ ان کا مزید آگے ہوتا ہے، تو اس پر آپ کیا فرماتے ہیں، اس کو کس طرح کرنا چاہیے مسافر کو؟ جی نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جس مطلب پر وہ ہیں، یعنی جس جگہ وہ ہیں اس مطلب کے مطابق جو ہے وہ جب وہاں ہوں گے تو اس کے احکام ان پر نافذ ہوں گے۔ لیکن اگر وہ یہاں 30 روزے پورے کر گئے ہیں جی جی اور اگلے دن انہوں نے سفر کیا اور ابھی انہوں نے لیٹ رکھا تھا کسی اور مطلب پر، جو تو ان کے 30 پورے ہو چکے ہیں، جی پھر ان کو وہاں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جی کیونکہ 30 سے زیادہ تو مہینہ ہوتا نہیں۔ ہوتا نہیں۔ جی لیکن اس سے کم میں اگر اس مطلب پر چلے گئے ہیں جی جی اور پھر وہ وہاں کے احکام جو ہیں وہ لے سکتے ہیں، کیوں کہ جہاں وہ موجود ہیں وہاں بھی وہی شریعت ہے اس کے احکام کے مطابق۔ ہاں اس صورت میں کہ جب 30 پورے کر چکے ہوں، اب گئے ہوں، اگلے دن کی فلائٹ لی ہو اور ابھی وہاں پہ روزہ ہو، یعنی اگر انہوں نے ایک دن بعد رکھا ہو تو 30واں انہوں نے رکھا ہوا ہو، یہاں 30 پورے ہو چکے ہوں، جی۔ اب یہ ہے کہ وہ وہاں کا روزہ 31واں رکھنے کی ان کو ضرورت نہیں، کیونکہ کوئی اسلامی مہینہ 30 سے زیادہ کا نہیں ہوتا، 29 سے کم نہیں ہوتا۔ جزاکم اللہ۔ شمس خان صاحب نے لندن سے حضرت آخری سوال ہے کہ عذاب قبر کے بارے میں جن لوگوں کو جلا دیا جاتا ہے تو ان کے عذاب قبر کے بارے میں وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ قبر سے مراد صرف لحد نہیں ہے، برزخ جو ہے اس کے اندر عذاب ہوتا ہے، یہ عذاب برزخ کا حق ہے۔ اگر کوئی بندہ قبر کے اندر نہیں بھی ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو عذاب قبر والا دے سکتا ہے۔ قبر سے مراد یہی نہیں ہے کہ لحد میں ہے یا نیچے ہے زمین کے، جی جی اگر وہ سمندر کی تہہ میں ہے یا باہر پڑا ہوا ہے تو جس کے لیے عذاب ہے اس کے لیے عذاب ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آل فرعون کے لیے کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ آج بھی صبح و شام آگ ان پر پیش کی جاتی ہے، اور جب قیامت کا دن آئے گا تو اس سے زیادہ شدت کا عذاب ان کو دیا جائے گا آل فرعون کو۔ اب جو فرعون ہے جس کی بات ہو رہی ہے وہ قبر میں آئی نہیں، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، ہم نے تیرا بدن جو ہے نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، ہم نے تیرا جسم ایک تو غرق نہیں ہونے دیا، ختم نہیں ہونے دیا، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تیرے بعد والوں کے لیے یہ نشانی بن جائے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ مصر کا جو میوزیم ہے اس کے اندر آج بھی اس فرعون کی جو باڈی ہے وہ پڑی ہوئی ہے، تو یہ نص ہے قرآن پاک کی کہ ان پر آگ پیش کی جاتی ہے، لہٰذا اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ دفن ہو تو قبر کا عذاب ہے۔ قبر کا عذاب جو برزخی ہے اللہ تعالیٰ نے زندہ لوگوں کی آنکھوں سے اس کو محفوظ کر لیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ وہ باہر بھی ہوں گے عذاب ہوگا، ٹکڑا ہوگا عذاب ہوگا، وہ اگر سمندر کی تہہ میں بھی ہے جس کو عذاب ہونا ہے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ اور کس طرح دیتا ہے اللہ تعالیٰ عذاب، اس کو اگر مثال میں ہی کوئی سمجھنا چاہے تو دیکھے 10 آدمی جاگتے بیٹھے ہوتے ہیں اور 11واں سویا ہوا ان کے سامنے ہوتا ہے، اور شدت کرب سے وہ چیخیں بھی مار رہا ہوتا ہے، لیکن دوسروں کو پتہ بھی کوئی نہیں کیا ہو رہا ہے، وہ اٹھ کے اپنی کیفیت خود بیان کرتا ہے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ چھوٹی موت میں جب یہ ہے، کیونکہ نیند اخت ہے نا موت کی، بہن ہے، تو اس میں جب یہ حال ہو سکتا ہے تو قبر مرنے کے بعد جو پکی موت ہے اس کے بعد بھی یہ ہو سکتا ہے، اس لیے اس میں کوئی ایسی مشکل نہیں ہے۔ جزاکم اللہ۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ ناظرین گرامی، میں حضرت آپ کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں، آپ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہوئے اور ہمارے ناظرین و ناظرات کو اپنے علم سے مستفیض فرمایا، اور اس کے ساتھ ہی اپنے تمام دیکھنے والوں والیوں امہ چینل کی پوری ٹیم کا، کیمرہ مین، کنٹرول پینل کے احباب کا بہت شکریہ جنہوں نے یہ معلومات پر مبنی پروگرام ہمیں ناظرین تک پہنچانے میں معاون ثابت ہوئے۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام کے میزبان خورشید عالم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔